ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک اشفاق نامی شخص ممبئی کے بھائی کلہ علاقے میں رہتا ہے، اس کا ہمارے پاس سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ بتلائیے کہ ہم اپنے علاقوں اور سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے محبت کرتا ہے، ہندو کافرہ مشرکہ لڑکی سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان لڑکی، ایمان والی لڑکی کو غیر مسلم سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے نکاح کر لیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمان لڑکے کا یا مسلمان لڑکی کا غیر مسلموں سے رشتہ کرنا کیسا ہے؟ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، مقدس مذہب ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ آپ کو اشفاق کے سوال کا جواب دیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کا پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی پوری زندگی اسلام کے احکامات کے مطابق گزارو، اپنی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارو، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے تم کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتلایا ہے، اسی طریقے پر اپنی زندگی گزارو گے تب تم سمجھے جاؤ گے کہ تم پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ اب آئیے ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے سوال کا جواب ہم قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں فرمایا ہے: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے
مسلمانوں سے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم کو غیر مسلم لڑکی، کافرہ لڑکی، مشرکہ لڑکی پسند آ جاتی ہے تو تم اس سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اگر وہ ایمان لے آتی ہے، اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد اس لڑکی کے اسلام لانے کے بعد تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، تب جا کر تم کو نکاح کی اجازت ملے گی۔ اور مثال سے بھی سمجھایا اور کہا کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتی ہے، وہ تم کو پسند ہے اگرچہ، لیکن وہ تمہاری بات مان کر اسلام نہیں لاتی ہے، ایمان کے حلقے میں داخل نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی مشرکہ عورت سے، ایسی کافرہ عورت سے، ایسی ہندو لڑکی سے تم شادی مت کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، کہ تم کسی مسلمان باندی سے، ایمان والی باندی سے زندگی گزارنے کے لیے نکاح کر لو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو مسلمان لڑکیاں یا مسلم خواتین غیر مسلموں کے فریب میں آ کر اس کی محبت کے جال میں پھنس کر اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ وہ مسلمان لڑکیاں، وہ مسلم خواتین جو غیر مسلموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، تم اس سے نکاح مت کرو، مشرک مرد سے، کافر مرد سے، غیر ایمان والے، غیر اسلام والے مرد سے، اے مسلمان عورتیں، اے ایمان والی خواتین، تم اس سے نکاح مت کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے اس سے نکاح کرنے سے منع فرمایا اور یہ بھی بتلا دیا، یہ بھی مثال دی کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتی ہو غیر مسلم مرد سے، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غلام سے نکاح کر لو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے کہ تم غیر مسلموں سے نکاح نہ کرو، بلکہ اگر تم کو نکاح کرنا ہے غیر مسلم سے افضل اور بہتر جو شخص ہے وہ غلام ہے، تم غلام سے، ایمان والے غلام سے نکاح کر کے اپنی زندگی گزارو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مسلمان غلام غیر مسلموں کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے، اگرچہ غیر مسلم تم کو پسند ہو، اس کے باوجود تمہارے لیے غلام ہی افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا یہ لوگ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، دوزخ کی دعوت دیتے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، اس سے بچنا چاہیے۔ اور واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے، دوزخ کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا غیر مسلموں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے مسلمان لڑکی اگر غیر مسلم لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی ہے۔ ہماری تمام ناظرین سے درخواست ہے، تمام سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کل ارتداد کی ہوا چلی ہوئی ہے، ایسے واقعات بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ آپ حضرات کوئی ایسی تدبیر نکالیں کہ یہ واقعات پیش آنا رک جائے اور مسلمان لڑکے یا مسلمان لڑکی مسلمانی سے نکاح کرے، مسلمانی سے شادی کرے۔ ایسی تحریک چلائیے تاکہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، سوسائٹی کے اندر
اچھی تشکیل پیدا ہو سوسائٹی کی، اور تمام لوگ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مسلمان مرد اور عورت ہی سے نکاح کرے، اس سے غیر مسلم سے نکاح کرنے سے پرہیز کرے اور بچے۔ انہی باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔